یوں تو اس پورے ریجن کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت سے معاملات چل رہے ہیں جس کے اوپر ہم میکسیمم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پچھلے کئی دنوں سے ایک معاہدہ جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مبینہ طور پر ممکنہ طور پر طے پا چکا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی جو فائنل سٹیجز ہیں یعنی حتمی منظوری ہے وہ دونوں طرف سے نہیں آئی ہے۔ یعنی ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ روک کے بیٹھے ہیں اور دوسری طرف مجتبیٰ خامنائی جن کی بہت ساری اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی اپروول بھی اس معاہدے کے لیے ضروری ہوگی۔ تو اب اس دوران اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی اور وہ یہ ہے کہ چونکہ لبنان کے اوپر اسرائیل نے بمباری شروع کر رکھی ہے، وہاں پر اس کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کے مطابق لبنان کے 20 کلومیٹر کے علاقے کو اسرائیل اس پہ قبضہ کر چکا ہے۔ بی فورٹ جو کہ بہت ہی ان کا ایک بڑا قلعہ ہے اور ایک بڑا آئیکونک قلعہ ہے، اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ فتح کر لیا گیا ہے۔ یعنی اس حد تک صدرن بیروت ہے یا صدرن لبنان ہے اس میں اس حد تک آگے جا چکی ہیں اسرائیلی افواج کہ کہا جا رہا ہے کہ بلکہ اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ بیروت اور خاص کر کے جو جنوبی بیروت ہے اس کو خالی کر دیا جائے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور نے جو کوششیں کی تھی اس میں امریکہ اور ایران کے بیچ جب سیز فائر ہوا تھا تو اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ لبنان کے اوپر جو جارحیت ہے اسرائیل کی وہ ختم کی جائے گی۔ اس کے اوپر پھر سیز فائر ہوا بھی، لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل بیروت کے اوپر اور جو لبنان ہے جنوبی لبنان اس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب کسی قسم کی جو خط و کتابت ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگی اور اس کی وجہ لبنان کے اوپر جارحیت ہے جو کہ کی گئی ہے، اور یوں اگر کہا جائے کہ یہ اب مذاکرات ایک مرتبہ پھر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اب اس کا مستقبل کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب ٹرمپ صاحب نے نئی تجاویز دی ہیں اور یورینیم کی پابندی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ایران کے انہوں نے سخت شرائط عائد کرنے کے لیے ایران کو اپنے تجاویز جو ہیں وہ بھیجی تھی، جو کہ اب ایران نے کہا ہے کہ اس کے اوپر اب بات چیت کا سلسلہ یہیں رک جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج قشم اور جو ایک اور جزیرہ ہے وہاں پر ایران کے حملہ بھی امریکہ نے کیا جس کا جواب بھی دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ کویت سے چونکہ وہاں سے یہ حملے کیے گئے تھے وہاں پہ فضائی اڈے کو امریکہ کے نشانہ بنایا گیا۔ یہ معاملہ تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں، یہ کوئی معاہدہ ہو پائے گا یا نہیں، یہ سیز فائر اب آخری دموں پہ ہے یا نہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا اس ریجن کے اندر ایک اور بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے جو کہ شاید بہت زیادہ زیر بحث نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ افغانستان نے فوجی نوعیت کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ یہ وہی روس اور افغانستان ہے جو کہ کتنے برس لڑتے رہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹ بھی گیا، اور یہ وہی طالبان ہے جو کہ مجاہدین کے طور پر امریکہ کے بہت قریب بھی رہے اور پاکستان بھی اس وقت بہت قریب تھا، جو کہ اس وقت جو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ معاملات اور نوعیت کے رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کی قربت اور خاص کر کے ملا یعقوب جو کہ وزیر دفاع ہے ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کو اب جواب دیا جائے گا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے یو ٹرن بھی لیا ہے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو اس خطے میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اندرونی پاکستان کی جو سیاست ہے، گلگت بلتستان کے اندر انتخابات ہیں، بلاول بھٹو صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو وہاں نہیں پہنچنے دیا گیا تھا پرسوں، اب بیرسٹر گوہر وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ کیمپین چل رہی ہے، لیکن ساتھ ہی بجٹ کی تیاریاں بھی ہیں اور تحریک انصاف کے اندر خیبر پختونخوا میں ایک ہلچل ہے۔ تقریباً 34 کے قریب اراکین جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے اور کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے مشکلات ہیں۔